دیا ہے. نبی کے قدم اگر دیکھو پتھر کو پڑ رہے ہیں تو پتھر نے نبی کے نقش قدم کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا ہے. لیکن نبی کے کامل سے محبت کرنے والے عاشق کا عاشق کو نبی کی تعریف کرتا ہے, عاشق کو نبی کا ذکر کرتا ہے, عاشق کو نبی سے محبت کرتا ہے. یہ ملت کے نوجوان اور غنیمت نگر کے سنی کو اپنے نبی سے پیار کرتے ہیں. لیکن اس زمین کے اوپر کچھ لوگ وہ بھی ہیں کہ جن کا عالم یہ ہے کہ وہ مصطفیٰ جان رحمت سے پیار نہیں کرتے بلکہ نبی کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں. اور ایسی ایسی گستاخیاں انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھی ہیں, ایسی ایسی گستاخیاں لکھی ہیں. وہ کہیں تو یہ لکھتے ہیں کہ نبی شاکر محشر نبی ہے, کہیں تو یہ لکھتے ہیں کہ جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نبی ہے. کہیں اپنی کتاب میں معذاللہ یہ لکھتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق اللہ کے سامنے چھوٹی ہو یا بڑی وہ جمال سے بھی زیادہ ذلیل ہے. یہ تو ان لوگوں کے قول ہے. لیکن اگر غنیمت نگر کے سنی سے پوچھا جائے اور تم سے کہا جائے کہ تم بتاؤ کہ نبی کے کونین کی شان کیا ہے تو غنیمت نگر کے بچہ بچہ کہے گا شاکر محشر ہے مصطفیٰ, غیر جانتے ہیں مصطفیٰ. نبی کے کونین کو مالک و مختار اللہ نے بنایا ہے. بولا کہ مالک بھی ہے مصطفیٰ. نبی کے کونین کی شان کے عالم تو یہ ہے نبی کے کونین کو اللہ نے اتنا پاور عطا فرمایا ہے, اتنا پاور عطا فرمایا ہے کہ وہ جب چاہے جسے چاہے نبی کے کونین اپنے پاور سے عطا فرما سکتے ہیں. ذرا دیکھتے چلے جائیے گا. ایک کتاب کا نام بتا رہا ہوں, کتاب ہے تقیۃ الایمان, لکھنے والا ہے اسماعیل دہلوی. اور اسماعیل دہلوی نے اپنی اس کتاب تقیۃ الایمان میں لکھا ہے کہ وقت تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں اللہ تو کی ہے, چھوٹے ہو یا بڑے ہو وہ سب اللہ کی شان میں جمال سے بھی زیادہ شلیل ہے. اور ایک عبارت اس میں یہ لکھی ہے کہ نبی کے کونین کا کلمہ پڑھنے والے اتنی گندی عبارت ان کی کتاب میں ہے کہ جو کرتا ہے اللہ کی کرتا ہے. نبی کے کونین کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا. لیکن محبت سے سنتے چلے جائیے گا. ادھر تو یہ لکھا ہے کہ نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا. لیکن نبی کے کونین کے کلمہ پڑھنے والوں کا عالم تو یہ ہے وہ کل بھی کہتے تھے, وہ آج بھی کہتے ہیں اور وہ قیامت تک کہیں گے کہ نبی جو چاہے وہی ہو جاتا ہے, نبی جو کہے وہی ہو جاتا ہے. تبھی تو بریلی کی سرزمین سے قائد الشریعہ نے کہا ہے کہ جہاں پانی عطا کر دے بھری جنت بھیما کر دے, نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے. سنیے محبت کے ساتھ سنیے کیا لکھتے ہیں لوگ. وہابی دیوبندی کیا کہتے ہیں کہ جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں ہے. حضرت علامہ مفتی صاحب جواب آ رہے ہیں. بس ادھر ادھر کی کوئی باتیں نہیں, چند دلائل پیش کروں گا. یہ تو یہ کہتے کہ جس کا نام محمد یا علی ہے اس کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا نبی کے کونین کا کلمہ کرنے والوں. لیکن میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ وہابیوں کے جنگل سے دور رہنا, کبھی ان کے پیچھے نماز مت پڑھنا, کبھی ان سے رشتے داریاں مت کرنا. نبی کے کونین کا کلمہ کرنے والوں اور صرف وہابیوں کی ہو نہیں کہتا بلکہ دنیا میں جتنے بھی نبی کے کونین کے گستاخ ہیں, غیر مقلد ہیں, ان کے ساتھ مت رہنا. اہل حدیث ہے ان کے ساتھ مت رہنا. جگلالی ہے ان کے ساتھ مت رہنا. اہل قرآن ہے ان کے ساتھ مت رہنا. بلکہ اگر رہنا ہو تو مصطفیٰ کے وفاداروں کے ساتھ رہنا, کبھی بھی مصطفیٰ کے غداروں کے ساتھ نہیں رہنا ہے. اب سنو, تقریر یاد کر کے لاؤ. یہ لوگ کیا کہتے ہیں نام کتاب کا تقیۃ الایمان کہ محمد کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. اب مجھے بتاؤ یہ بات میں نے صحیح لکھی ہے کہ غلط؟ بولو بھائی, ہاتھ اٹھا کے بتاؤ صحیح لکھی ہے کہ غلط؟ سوچ سے بولو. غلط. بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں, اور سنو پوچھئے مفتی محبوب صاحب سے, ہم تو یہ کہتے ہیں کہ نبی جو چاہے وہی, بولو نبی جو چاہے وہی ہوتا ہے. اور دلیل نمبر 1 قرآن کا دوسرا پارہ ہے اور قرآن کے دوسرے پارے کا پہلا صفحہ آپ پڑھتے چلے جائیے. آپ غنیمت نگر ہیں اور غنیمت نگر میں جب ظہر کی نماز پڑھتے ہیں اور نیت کرتے ہیں تو نیت میں کیا کہتے ہیں؟ منہ میرا کعبے کی طرف. کیا کہتے ہیں؟ بولو یہی کہتے ہیں نا, منہ میرا
करे, यदि कहते मुंह मेरा काबा की तरफ, हमने तो पता शरीफ में भी जाके देखा है, देखो पता शरीफ में लोग नमाज पढ़ते हैं तो वो भी कहते हैं मुंह मेरा काबा की तरफ। मिल्लत के नौजवानों, आप नगवा में देखे वो नमाज पढ़ते तब भी कहते हैं मुंह मेरा काबा की तरफ। देवबंद में देखे वो नमाज पढ़ते तब भी कहते हैं मुंह मेरा काबा की तरफ। लेकिन जरा पूछिए मुफ्ती महबूब साहब से कि आज जिस काबा की तरफ मुंह करके हम नमाज पढ़ते हैं, ये काबा किबला बना है तो किसके कर्म से बना है, किसकी अता से बना है? जरा सुनते चले जाइएगा। मक्का की सरजमीन है, काबतुल्लाह मक्का में है। नबी के कौनैन का कलमा पढ़ने वाले जब मक्का की मुकर्रमा में तुम्हारा नबी नमाज पढ़ता था तो नबी के कौनैन का आलम ये होता था कि मुस्तफा इस तरीके से खड़े होते थे कि आपकी निगाह के सामने काबा भी रहे, बैतुल मुकद्दस भी रहे। लेकिन जब मक्का की मुकर्रमा से तेरे नबी ने हिजरत की है और मदीना तेरा रसूल पहुंचा है, और मदीने में पहुंचने के बाद जब मुस्तफा ने नमाजें पढ़ी है तो एक मदीना नहीं, दो मदीना नहीं, तीन मदीना नहीं, 4 5 6 मदीना नहीं, बल्कि 17 या 16 मदीने तक तुम्हारे नबी ने जो नमाजें पढ़ी है तो वो काबतुल्लाह की तरफ मुंह करे नहीं, बल्कि मस्जिद अक्सा की तरफ। वो मस्जिद अक्सा कि जिस पे आज इसराइल जुल्म कर रहा है, वो मस्जिद अक्सा जहाँ के बाशिंदों को